نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے کہ اس دین میں اللہ رب العزت نے تنگی اور تکلیف انسان کے اوپر نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف اللہ اس پر نہیں ڈالتا ہے۔ جتنا انسان کو بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ رب العزت اس پر بوجھ ڈالتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالے اور تکلیف کے اندر رہتے ہوئے کوئی عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا پابند نہیں بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے اندر آتا ہے، فرماتی ہیں ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے کا موقع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے جو آسان ہوتا اس کام کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنے لیے آسانی کو پسند کرتے تھے اور مشقت اور بوجھ نہیں ڈالتے تھے اور آسان معاملے کو اختیار کر لیتے تھے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم آسانی والا معاملہ کر لیا کریں، اپنے آپ کو خام خواہ ایسی مشقت کے اندر نہ ڈالا کریں کہ بعد میں پھر انسان کے لیے پریشانی بنے۔ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا، کہ تم آسانیاں کرو اور تنگی نہ پیدا کرو، وبشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو بشارتیں دو اور نفرتیں پیدا نہ کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم عبادات کے اندر مشقت نہ اٹھاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں۔ وہ رات کو عبادت کیا کرتی تھیں، جب تھک جاتی تھیں تو انہوں نے دو ستونوں کے درمیان میں رسی باندھی ہوئی تھی، اور وہ اس رسی کے ساتھ تھوڑی دیر سہارا لے لیتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسی کو پایا کہ جو دو ستونوں کے درمیان باندھی گئی تھی۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما هذا الحبل، یہ رسی کیا ہے، یعنی یہ رسی یہاں کیوں باندھی گئی ہے؟ فقالوا، تو حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا، ھذا حبل لزینب، کہ یہ تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے باندھی ہے۔ فَإِذَا فَطَرَتْ تَعَلَّقَتْ، جب وہ قیام میں تھک جاتی ہیں تو اس رسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگا لیتی ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، لا، کہ ایسا نہ کرو، حلوہ، اس رسی کو کھول دو۔ فرمایا، لیصلی احدکم نشاطہ، تم میں سے کوئی بندہ نماز کو اس وقت پڑھے کہ جب طبیعت کے اندر نشاط ہو،
طبیعت کے اندر چستی ہو تو اس وقت نماز کو پڑھے، فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، اور جب وہ تھک جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ تو دیکھیں حضور علیہ السلام بھی اس بات کو پسند فرما رہے ہیں کہ بندہ عبادت اس وقت کرے کہ جب بدن میں چستی ہو، نشاط ہو۔ یہ تھکے دل کے ساتھ، یہ تنگ دل کے ساتھ، یا اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈال کر بندہ ایسے معاملات نہ کرے، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب بندہ اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈالے گا تو بندہ ایک آدھ دن تو اللہ کی عبادت ایسے کر سکے گا، لیکن ہمیشہ کے لیے ایسا کرنا بندے کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بندہ اپنے آپ پر اتنا بوجھ ڈالے کہ جس کو آسانی کے ساتھ برداشت کر سکے۔ عمل وہی بہتر ہوتا ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن مداومت کے ساتھ ہو، کہ جس کو بندہ آسانی کے ساتھ ہمیشہ اختیار کر سکے، وہ عمل بہتر اور پسندیدہ ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے احرام باندھا۔ فرماتے ہیں اشرف الناس علی واد، کہ صحابہ کرام یہ خیبر کے سفر میں جب کسی وادی میں اترے، فترفعوا اصواتهم بالتکبیر، تو صحابہ کرام بلند آواز سے تکبیر و تحلیل کہنے لگے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ تکبیرات بلند آواز سے صحابہ کرام کہنے لگے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعوا علی انفسکم، تم اپنے اوپر نرمی کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، کہ تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو کہ جو ذات بحری اور غائب ہو، انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، کہ بے شک تم تو ایسی ذات کو پکار رہے ہو کہ جو ذات سننے والی بھی ہے اور قریب ہے، اور وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی حضور علیہ السلام نے سختی سے منع فرما دیا، بلکہ آسانی کو پسند فرمایا۔ اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک مرتبہ نیت کر لی کہ ہم مستقل روزے رکھا کریں گے اور ساری رات عبادت کیا کریں گے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو اس موقع پر بھی شدت اختیار کرنے سے منع فرما دیا، یہ مشقت اختیار کرنے سے منع فرما دیا کہ ایسا عمل مت اپناؤ کہ جس کو ساری زندگی تم نبھا نہ سکو۔ اور اسی طرح بعض صحابہ کرام نے بعض مواقع پر یہ نیت کی تھی کہ ہم اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر باصحابہ الا یتصدقوا بجمیع اموالہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سارا مال صدقہ کرنے سے منع فرماتے تھے، بل یترکوا لانفسکم، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ کچھ اپنے لیے بھی تم بچا لو، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی بچا لو، مَا یغنیہم عن السؤال، تاکہ تمہیں اور تمہارے اہل خانہ کو پھر کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مشقت کے اندر نہ ڈالے، اپنے آپ کو تنگی کے اندر نہ ڈالے، بلکہ اللہ رب العزت نے دین کو آسان بنایا ہے۔ بندہ آسانی والے کام کو اختیار کر لے تاکہ اس آسان عمل کو اپناتے ہوئے بندے کے لیے اس پر چلنا دیر تک آسان رہے۔ تو یہ شریعت کا مزاج ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح
آسانی والے معاملے کو اپنا لیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔